السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں۔ یہاں پہ آج میں اسٹوڈنٹ سے ان کے خیالات جاننا چاہوں گا کہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ان کو کیا مسئلے مسائل آج کل پیش آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے کلاسز کے حوالے سے، ان کی پڑھائی کے حوالے سے ہم ان سے جاننا چاہیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مزید اپڈیٹس کے لیے جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ اپنی انٹروڈکشن کروائیں، اس کے بعد پھر آپ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں۔ میرا نام اسامہ گولڈن ہے، سوشل پرسن ہوں۔ دوسری بات کہ میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، آئی آر ڈپارٹمنٹ کا۔ اس سال میں نے ایڈمیشن لیا ڈپارٹمنٹ میں۔ تو اب دیکھیں، بخوبی واقف ہے کہ یونیورسٹی سے گلگت بلتستان میں ایک یونیورسٹی ہے، یہاں پہ مسائل زیادہ ہے، مسائل کم ہے۔ مسائل اس طرح کم ہے کہ یہاں مطلب ٹیچرز اب بہت اچھی بھی ہیں اور مطلب اچھی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ ابھی دیکھو ہزاروں تعداد میں اس سال میرے ساتھ ہی بہت سے طلباء نے یہاں ایڈمیشن لیا، جس میں ہم بھی شامل ہیں، اور بھی شامل ہیں۔ ڈپارٹمنٹ زیادہ ہے، اسٹوڈنٹ بھی زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کلاسز میں ارینج کا مسئلہ ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں ایک کلاس ہوتی ہے تو یوں ہی دوسری کلاس وہاں ڈپارٹمنٹ میں ارینج ہوتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ وہاں پہ ٹائم لگتا ہے کلاس لینے میں۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہاں پہ کلاسز زیادہ بنائیں، بلڈنگ کنسٹرکشن جو ہے اس نظام کو، جو بھی فنڈ ہے حکومت کا ہے یا کراکرم یونیورسٹی کا جو بھی ہے، اس کو مطلب تھوڑا وسیع کرے۔ اس کے بعد مطلب آپ دیکھیں کراکرم یونیورسٹی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی میں سے انٹرنیشنل ہے، ہم عام سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ ایک مثال ہے، کہاوت ہے، جو آپ کے پاس چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بالکل ہمارے پاس ایک یونیورسٹی ہے، آپ قدر کریں، یہاں آ جائیں، پڑھیں۔ تعلیم تو میرے خیال سے معیاری تعلیم ہے اگر پڑھا جائے، باقی ماحول یا لوفریا جو بھی ہو تو ہر یونیورسٹی میں۔ جی، یہ تھے اسامہ گولڈن جو کہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آئے روز کسی نہ کسی ایشو پہ یہاں پہ احتجاج وغیرہ ہوتا ہے، تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان احتجاج کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ یونیورسٹی کے اندر جو احتجاج ہو رہے ہیں کیا یہ اسٹوڈنٹ کے لیے موضوع ہے کہ نہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم اس سے جاننا چاہیں گے۔ جی مسعود بھائی، میں آپ کو کہتا چلوں، اب دیکھیں ایک تعلیمی ادارہ ہے، ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم سیاست کو، مذہب کو تعلیمی اداروں میں لا رہے ہیں۔ بالکل سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اب دیکھیں آئے روز یہاں پہ دھرنے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، جو بھی ہے پولیٹکس دروازے سے باہر ہے۔ میں ہوں ایون ایک سیاسی ورکر ہوں، پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا میں ورکر ہوں۔ کرنا چاہوں گا تو میری کمزوری ہوگی اور مجھ سے بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں تعلیمی ادارے اس لیے بنائے گئے، یہاں پہ نہ سیاسی افیئر چلے گی نہ مذہبی افیئر چلے گی۔ بالکل ہم اس چیز کو دروازے سے باہر کریں، جو بھی یوتھ مطلب یہاں پہ پارٹیاں بنی، یوتھ بنے، جو بھی بنی، ہم اس وقت سب سے پیچھے، ہماری کمزوری یہی میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے سیاست کو اوپر درجہ دیا۔ حال کی سیاست کے لیے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست کے لیے سیاسی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں شمولیت کرے، وہ الگ چیپٹر ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاست کو میرے خیال سے کرنا۔ سر سید احمد خان والی بات جہاں پہ آ جاتی ہے، اس نے کہا تھا کہ تعلیم کے وقت مسلمانوں کو، اس نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کو آپ نہ کریں، آپ تعلیم کو حاصل کریں۔ تو میں کہتا چلوں، جو بھی میرے بھائی ہے کسی بھی مذہب سے، کسی فرقے سے ہیں، ان سب سے میری التماس ہوگی، گزارش ہوگی آپ کے چینل کے تھرو، میں یہ کہوں گا کہ آپ مطلب مذہب یا سیاست کو، یہ جھنڈا سیاست نعرہ آپ سے یونیورسٹی کے دروازے سے اندر نہ رکھے۔ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، یہ جو یہاں پہ احتجاج وغیرہ آئے دن روز ہو رہے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج وغیرہ یونیورسٹی کے باہر ہو؟ اس حوالے سے آپ بتائیں۔ دیکھیں مسائل آپ کو پتہ ہے، ہر جگہ مسائل موجود ہیں۔ ایک بندے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کوئی غریب ہے، اسی کوئی دوسرا آواز تو بن سکتا ہے، وہ آواز بنے، اعلی حکام تک آواز پہنچائے۔ پہلے یہ ایک لیگلی طریقہ ہے، ایک وفد کی شکل میں جا کے ان سے ملے، اگر نہ ہوا تو ظاہری بات ہے احتجاج ہوتے رہتے ہیں، احتجاج کریں، اپنے پرامن احتجاج کریں، کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے، اپنے آپ کو بھی نقصان نہ دے، لیکن تعلیمی اداروں کے اندر آ کے اس کو منظم کرنا بہت میں غلط سمجھتا ہوں، چیز یہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل، یہ تھے اسامہ گولڈن جو کہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ ہم اس سے ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے کہ
یونیورسٹی کے حوالے سے جو یہاں کی سیکیورٹی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سیکیورٹی جو ہماری یونیورسٹی کی اسٹوڈی قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جو سیکیورٹی ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے موضوع ہے کہ نہیں؟ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے؟ میں کہنا چاہوں اس بات پہ بھی سیکورٹی کا ایشو تھوڑا ہے، کیونکہ تعداد زیادہ ہے، 15-20 ہزار یہاں پہ طلباء ہے، تو اسٹوڈنٹ کے لیے الگ گیٹ بنایا گیا، یہاں سے طلباء آتے ہیں، اور یہاں جو آفیشیلی گیٹ ہے، کوئی گیسٹ جیسے آپ آئے کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ یہ سیکورٹی والے بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے، ہمارے گلگت کے میرا بھائی تیرا بھائی سب بھائی دوست کوئی یہاں پہ سیکورٹی میں ہے، ان کو ہم رسپیکٹ دیں گے تو وہیں ہمیں رسپیکٹ دیں گے۔ وہاں پہ دروازے پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ کا دروازہ نہیں ہے، تو آپ وہاں آ کے بدماشی کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، وہ تو ڈپٹی میں مامور ہے، ان کا فرض ہے کہ آپ کو بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، آگے شکایت دے سکتے ہیں، لیکن سیکورٹی بڑھانا چاہیے، تعداد کے مطابق سیکورٹی کو اور بیلنس کرنا چاہیے یونیورسٹی کے اندر، کیونکہ مسائل میں کمی آ جائے۔ آخر میں آپ ہمارے چینل کے وساطت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، اور دوسرے جو یونیورسٹی سے آؤٹ سائڈرز جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے وساطت سے، تو آپ بتائیں۔ میں آپ کا چینل کا جی بی ٹورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے اسٹوڈنٹ کو پیغام، ہم تو پیغام دے سکتے ہیں لیکن عمل کرنا ان کا کام۔ دوسری بات یہ منشیات کا جو مسئلہ ہے، جہاں پہ سگریٹ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، جو بھی یونیورسٹی کے اندر میرا بھائی تیرا بھائی کوئی دوست پیتا ہوگا جو بھی ہے، ان سے میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ ان منشیات کو ترجیح نہ دیں۔ آپ ایک تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، آپ تعلیم کو ترجیح دیں۔ اس منشیات سے ہمارا ملک بالخصوص پاکستان اس وقت جو کرائسس سے گزر رہا ہے، گلگت بلتستان، جو منشیات سے ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، مختلف چیزیں آ رہی ملک کے اندر، مغربی تہذیب بیٹھ کے ہمارے اوپر جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچتا ہے۔ تو میں ان کو یہ نصیحت یا بات کہیں یا ان کو جو بھی کہیں، میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ کریں کہ آپ ان چیزوں کو نہ کریں، کم از کم کریں ان چیزوں۔ دوسرا، یہاں پہ سب پڑھنے والے ہماری ماں بہنیں ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے گھر سے، میرے گھر سے، کسی نہ کسی گھر سے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنا آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ ان کے جو مسائل ہے، مطلب ان کے مسائل کو آگاہ کیا جائے۔ مسائل، لڑکیوں کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ لڑکیوں کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ احتجاج و دھرنے سے بھی حل ہو سکتے ہیں، لڑکیوں کے مسائل تو چھپے ہوئے ہیں، ان کو ہم آگے آگاہی لائیں، ان پہ مطلب ایک پریکٹیکل سسٹم کے ساتھ، ایک طریقہ کار کے ساتھ۔ دوسرے، امن و اتحاد کا میں پیغام دینا چاہوں گا۔ گلگت بلتستان ایک قوم کے لوگ ہیں، ایک ہی قوم، ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں، مطلب یہ کسی فرقہ یا مسلک، یہ چیزیں میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا۔ تعلیمی ادارے میں ہم سیکھنے آتے ہیں۔ ابھی میرا تعلق ایک دیامر داریل سے، بیک وارڈ علاقے سے، میں یہاں آ کے میں کہوں گا کہ بھئی میں سپاہی سابق کا نعرہ لگاؤں یونیورسٹی کے اندر، تو یہ مجھے بہتر نہیں لگے گا، کیونکہ میں پڑھنے آیا ہوں، سب بھائی پڑھنے آتے ہیں، ہم یہاں سے کچھ حاصل کریں گے تو اس کے بعد ہم اس چیز کے لیے، اس چیز کو ہم تاخیر کریں گے، کیونکہ اس چیز سے ہم دور جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم سوچیں گے، بالکل بلتستان کے حوالے سے سوچیں گے۔ میں داریل کا ہوں، میں سنی ہوں، یہ نگر کا، یہ شیعہ، یہ ISO کا ہے، یہ MSF کا ہے، مطلب جو بھی ہے سیاسی مذہبی، ان کو ہم یہاں انوالو نہ کریں۔ انوالو کریں گے تو ہم بکھر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہم بکھرے ہوئے پہلے سے، ہمارے اوپر جو ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، حقوق کے لڑنا چاہیے۔ حقوق کی بات آتی ہے تو سب پیچھے چلے جاتے ہیں، مذہب کی بات ہے سب فرینڈ میں آتے ہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی اور بھی ہے۔ میں آپ کے چینل کی وساقت سے میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا، آپ اتحاد پیدا کریں، کسی قوم کے اندر اتحاد نہ ہو۔ یہ ایک مصرعہ شعر ہے، میں آپ کو سناتا چلوں، میں بھول گیا، عنصر نہ ہو جس قوم میں شامل، اتحاد کا عنصر نہ ہو جس قوم میں شامل، اس قوم کا شعر جاتا ہے، شاعر کہتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی، یہ تھے اسامہ گولڈن، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے یونیورسٹی کے حوالے سے، یونیورسٹی کے ایشوز کے حوالے سے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے شو میں انشاءاللہ، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔